بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، آج ایک اہم ترین دن منایا جا رہا ہے جو عالمی لیول پہ منایا جاتا ہے، جس کو فادر ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور مادیت پرستی کا دور ہے، مغرب کی علم برداری کا دور ہے، جہاں ہم بے شمار حماقتوں کا، غلاظتوں کا اور بری روشوں کا شکار ہیں۔ وہاں پہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بری روش پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مقدس رشتے جن کا تقدس قرآن و حدیث اور اسلام کے نگاہ میں ہمیں بڑا پختہ ہو کے ملتا تھا، لیکن آج شومی قسمت وہی مقدس رشتے آج اس بات کے متقاضی ہیں کہ کوئی تو ہو جس کے دم میں ہم بھی محبت کی بھاریں لے سکیں۔ لیکن جہاں دیگر رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ آج کسی کو یاد تک بھی نہ تھا کہ فادر ڈے یعنی باپ کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ باپ کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی۔ ہماری اس سے غرض نہیں کہ یہ فادر ڈے اس کا آغاز کس نے کیا، لیکن ہماری غرض و غایت اس سے ہے کہ اسلام اس حوالہ سے کیا کہتا ہے۔ دین اسلام ماں باپ کی اہمیت اور قدر و منزلت کا کس قدر ہمیں ذکر کرنے کا اور ان جیسی نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں کس قدر دین اسلام سبق دیتا ہے۔ اللہ کریم نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، وبالوالدین احسانا، ان دونوں کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن ہم ہر گاڑی کے پیچھے، ہر دکان کے آگے یہ لکھا تو نظر آتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ سب میرے ماں کی دعا ہے، لیکن آج باپ کو جس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، باپ جس طرح بیچارہ غریب کی تنخواہ کی طرح آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی نام تک نہیں لیتا۔ یہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دونوں کی اہمیت کو سمجھا جائے، دونوں کے مقام کو عزت دی جائے، فروغ دیا جائے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنے تک ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین دروازہ یہ ہے کہ باپ کی خدمت کرو۔ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ اور یعنی اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اس حوالہ سے اگر یہ بھی دیکھا جائے، ہم آج مغرب کی اس حد تک دل دادہ ہو چکے ہیں کہ اپنی وہ اولاد جو کبھی تو ماں باپ کے لیے انتہائی لپٹ لپٹ کے رویا کرتے تھے، لیکن آج وہی اولاد جب تھوڑی جوان ہوئی، پنپنے لگی، تو اس نے کہا اپنے باپ کو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو وہ بوڑھا باپ جو فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگاتا رہا، بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے لاتا رہا، لیکن ہائے افسوس آج وہ اولاد اپنے باپ کو بھول چکی ہے۔ اگر بیٹا کسی کالج کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، بیچارہ بوڑھا اور دیہاتی باپ تہ بند باندھے، سر پہ پگڑی باندھے، دیہاتی باپ کھونڈی کے سہارے چلتا چلتا جا پہنچے، تو وہ وہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ تعارف بھی نہیں کراتا کہ یہ میرا باپ آ رہا ہے۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمارے باپ کا دوست آیا ہے، ہمارے علاقے کا کمی آیا ہے، ہمارے باپ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، میرا انکل لگتا ہے وہ آیا ہے۔ یعنی اپنے باپ کے حوالے سے تعارف نہیں کراتا، کہیں میرے دوستوں میں میری ہتک نہ ہو جائے کہ یہ تہ بند والا تیرا باپ۔ ہائے افسوس، افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے کہ احساس سے بے حسی بھی نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں باپ کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس موقع پہ میں والدین کے لیے اپنے والدین کو بھی خراج تحسین و محبت پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں
کہ یا رب کریم جن کے والدین سلامت ہیں انہیں عزتوں کے ساتھ مزید سلامتیاں عطا فرما، مزید عزتوں سے ہمکنار فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ان کو اپنی ابدی بہاریں نصیب فرما۔